السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، عقائد کے تحت 3 چیزیں آتی ہے۔ نمبر 1 توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہونا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہی خالق ہے، وہی رازق، وہی مالک حقیقی، وہی موجود حقیقی، وہی زندہ کرنے والا، وہی موت دینے والا، وہی کار ساز، اس کی طاقت، اس کی مدد، سب کچھ ہوتا ہے۔ دوسرا رسالت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی سچائی، آپ کی صداقت، آپ کی سیرت، آپ کی نبوت، آپ کا اخلاق، آپ کا معجزہ، آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کا عقیدہ ہونا۔ تیسری آخرات کے عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد برزخی حالات، قبر میں منکر یا نکیر کے سوال و جواب، اور قبر کے آرام و راحت، اور میدان محشر، پھر حساب و کتاب، اور جنت کے آرام و راحت، وہاں کی بے مثال نعمتوں، اور جہنم کے عذاب اور مشقت وغیرہ کا عقیدہ ہونا۔ تمام مسلمانوں میں ان امور کا عقیدہ اور ان میں پختگی ہونا لازم اور ضروری ہے۔ آج افسوس ہے کہ مسلمان کا عقیدہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ عبادت، نمبر 2 عبادت کے تحت 4 چیزیں آتی ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ اعمال اللہ کے فرائض ہیں، ان کی ادائیگی ہر مکلف پر لازم ہے۔ نماز، روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر، اور حج ہر بڑے سرمایہ دار پر فرض ہے۔ معاملات کے تحت ہر قسم کے لین دین، خرید فروخت، ادار، نقد، قرض، وعدہ، سب شامل ہے۔ اسی طرف بیاہ شادی اور دیگر تمام حقوق کی ادائیگی معاملات کے دائرے میں داخل ہے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک دیندار اور متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ معاملات درست نہ ہو۔ معاشرات کا مطلب یہ ہے کہ فیملی، خاندان، قبیلے، اعزہ، پڑوسیوں اور ماحول میں رہنے والوں کے ساتھ رہن سہن، طریقے زندگی اور گزر بسر سب اچھے طریقے سے ہو، نفرت کے بجائے محبت کا ماحول پیدا ہو جائے۔ اخلاق یعنی اچھی عادت، اچھی خصلت، خوش مزاجی، نرم مزاجی، پڑوسیوں کی عزت و عظمت، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت، ماتحت لوگوں کے ساتھ رواداری، اور لوگوں کی خطا اور لغزشوں سے درگزر کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، مہمانوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، مظلوموں کی مدد کرنا، ہر شخص کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دین کے 5 بڑے ستون ہیں جن کے تحت دین اسلام کے تمام امور شامل ہے۔ آج تک دنیا میں ہر زمانہ کے علماء امت نے لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھ ڈالی اور لکھ رہے ہیں، اور آئندہ بھی لکھتے رہیں گے، اور یہ سب علوم نبوت کے فیوز سے جاری ہونے والے چشمے کے انوارات ہیں، اور سب کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے اور بنیادی 5 امور میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہر زمانہ کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانہ کے عامت المسلمین کو دین اسلام کے ان 5 ارکان، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات سے روشناس کرائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زاریات آیات نمبر 55 میں
آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے درمیان رشد و ہدایت کے انوارات پھیلایا کرو، اس سے مومنین کو دینی فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور رشد و ہدایت کے لیے قرآن و حدیث میں اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ واعظین اپنے اسٹیجوں پر، مدرسین اپنے درسگاہوں میں، مفتیان کرام اپنے مسند افتاء پر، بزرگان دین اپنی خانقاہوں میں اور مجلسوں میں قیامت تک بیان کرتے رہیں گے۔ اس ذخیرہ کا ہزارویں حصہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو پھر قرآن حدیث کو چھوڑ کر غلط سلط، اناب شناب، من گڑت واقعات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سے واعظین کو دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ من گڑت واقعات اور بے سند روایات بھر دھڑک بیان کرتے ہیں، انہیں ذرا سی جھجک بھی نہیں ہوتی اور اپنی ذمہ داری کا حساب بھی نہیں ہوتا، جس سے ناواقف خالی الذہن مسلمان انہی میں گھڑت واقعات اور غلط باتوں کو اصل دین سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ نہایت غیر ذمہ داری کی بات ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ حضرت سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کے اقوال و افعال اور آپ کے ارشادات کا مجموعہ اس انداز سے آ جائے جو خطباء واعظین کو اپنے وعظ اور تقریروں میں، اور علماء اور طلباء کو اپنی شغلوں میں، اور بزرگوں کو اپنی خانقاہوں میں، اور تبلیغی پیشواؤں کو اپنی دعوت تبلیغ میں، اور عوام اور خواص اور عورت مرد کو اپنی فرصت کے مواقع میں کام آتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسے غلط سلط عقیدے سے، ایسے غلط سلط واقعہ بیان اندازی سے حفاظت فرمائے، اور صحیح دین کو، صحیح امور کو جو ہم پر نہایت ضروری ہے، ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔